بھٹی صاحب موضوعات آپ کے سامنے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے سٹارٹ کر لیں. عمران خان صاحب کا پہلے یہ بیانیہ تھا کہ یہ مفرور و اشتہاریوں اور ضمانتیوں کی حکومت ہے. اب اس کو مزید تقویت ملے گی جب اسحاق ڈار صاحب جو ہے واپس آئیں گے. اور آپ کے نزدیک کیا اسحاق ڈار وہ ٹھیک ہے؟ آپ کی تنقید میں سنوں گا اور وہ بجا تنقید ہوگی, اس میں آپ کے میں ساتھ ہوں کہ جی یہ کیا ہے, ایسٹ بیونڈ مین کا ایک ملزم, جب تک تو حکومت نہیں تھی تو وہ بھاگے ہوئے باہر عیاشیاں کر رہے تھے, اب جیسی حکومت آئی ہے تو واپس آ رہے ہیں وزارت لینے کے لیے, خزانہ لینے کے لیے. لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اسحاق ڈار, ان کی وزڈم اگر ہے کوئی ایز اے فائنانس منسٹر؟ دیکھیے بھائی جان, جیسے کہ آپ نے کہا, اب میں اس بات کو, یہ رونا تو نہیں روتا کہ اس رونے پہ کیا رونا کہ ان حکمرانوں کے جسم میں کون سا آن آف کا بٹن لگا ہوتا ہے کہ جو ہی اقتدار سے نکلتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, جو ہی اقتدار کی بھنک پڑتی ہے یہ تندرست ہو جاتے ہیں. دوسرا اس بات کو بھی رہنے دیجئے گا کہ اقربا پروری وہی خاندان, وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ ان کا بیٹا, اور نواز شریف صاحب کا سمدھی اب آئے گا اور وہ آ کے خزانہ سنبھالے گا. اور وہ پہلے بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بھی 83 کمیٹیوں کے سربراہ تھے اور ڈپٹی وزیر اعظم تھے. اچھا, اس بات کو بھی رہنے دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کا کاروبار دبئی میں ہے اور وہ دنیا کو کہیں گے کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو, اور دنیا ان کی کوئی نہیں سوال پوچھے گا کہ بھائی آپ کے تو اپنا کاروبار باہر ہیں, ہم کیوں آئیں پاکستان میں. اس بات کو بھی رونے دیتے ہیں. کیا رونا کہ اسحاق ڈار صاحب اشتہاری تھے, ملزم تھے, کل تک ان کے گھر نیلام ہو رہے تھے اور آج خزانہ ان کے حوالے ہو رہا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب اور کابینہ کے بہت سارے ممبران ضمانتوں پر ہیں, تو زیادہ یہ بات بھی اب یہاں کرنی فضول ہی لگتی ہے. اور اس بات یہ رونا بھی نہیں روتے کہ یہ کیسا آئین ہے, یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسا معاشرہ ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک بندہ لندن میں ہے, اشتہاری ہے, اور وہ ادھر سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے ایوان بالا کا. کیا کوئی ایسی قانون آئین ہے کہ میں اگر کسی محکمے میں کلرک لگنا چاہوں, میں اشتہاری ہوں اور میں باہر ہوں اور میں یہاں, مجھے وہ کلرک سلیکٹ کر لیں گے؟ کلرک نہیں سلیکٹ کریں گے لیکن سینیٹر بنا لیں گے. بات یہ ہے کہ یہ اب اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے کہ حدیبیہ وعدہ معاف گواہ جو 17 پیج لکھ کے سارا کچھ ہاؤس آف شریف پہ ڈال کے سعودی عرب بھاگ گئے تھے اور اپنے خلاف جھوٹی خبریں اپنی امیج بلڈنگ کے لیے وہ لگواتے رہے تھے. اور جو ایک زیرو سے دبئی پلازوں تک مبینہ سفر ہے جس میں ایک شیخ کے ہاں مشاورت کے مشیر ہونے کے 1 ارب کے قریب جو پیسے, اور قاضی فیملی جن کے ہاں پڑھنے گئے تھے, لیکن بھٹی صاحب انہوں نے ڈالر کو تو بہت کنٹرول کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم 100 سے اوپر نہیں آنے دیا تھا. تو اکانومی کا تو ایکسپرٹ نہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں جی جی اسی پہ آ رہا ہوں سر. اور وہ جو قاضی فیملی پہ جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹوں پر انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی, اس کو بھی رہنے دیجئے گا. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں جن کے کل تک جو ہم ساری معیشت تباہی کے جن پر الزامات لگا رہے تھے؟ کیا یہ وہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں جنہوں نے جعلی اعداد و شمار جھوٹ پر جن کو IMF نے پکڑا اور پاکستان کو جرمانہ کیا اور اس پرویز مشرف حکومت نے جرمانہ بھرا؟ اور کیا یہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں جن کو کل تک ہم نے رد کر دیا تھا کہ اتنے ڈالر مارکیٹ میں پھینکے, اتنا مارکیٹ کو کیا کہ آج یہ ہو گیا؟ لیکن پھر بھی یہ ساری باتیں جو میں کی ہیں اس کا کوئی یہاں اخلاقی ویلیو نہیں ہے, کوئی یہ فضول باتیں ہیں. تو کیا اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں. کیا کوئی ان کے پاس بے روزگاری, غربت, مہنگائی کا توڑ ہے؟ نہیں. کیا وہ آ کر ہمیں قرضوں سے جان چھڑوا دیں گے؟ نہیں. تو اگر وہ 19-20 کا کرتے ہیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, میں اس کو آگے رکھتا ہوں طلال چودھری صاحب کے. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب. نواز شریف صاحب پہلے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت وہ کر رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں, وہیں بیٹھ کے کرتے رہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آئیں گے ایک اور اخلاقی طور پر دھچکا لگے گا ان کو. بالکل بھٹی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. طلال صاحب یہ بڑا زبردست پوائنٹ دیا بھٹی صاحب نے کہ یا تو ہونا کہ ہمیں یہ ایشورنس ہو کے آ کے اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس معیشت کو سنبھال لیں گے, قرضوں سے جان چھڑا دیں گے, IMF سے نجات دلا دیں گے, ڈالر نیچے لے آئیں گے. پہلے تو ٹھیک تھا, وہ ڈالر آپ خود پھینک دیا کرتے تھے. اب تو جب سے IMF سے ڈیل کیے تو آپ کو ڈالر جو ہے پابند ہے اوپن مارکیٹ جانے کے لیے. اس لیے عمران خان بھی پابند تھے, تو اس لیے وہ ڈالر جو ان کے دور میں بہت اوپر گیا, آپ کے دور سے بھی اوپر گیا.
تو یہ اقربا پروری اگر نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو رشتہ داری ہے اس کا سب کو پتہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کیا کہ اور کیا مفتاح اسماعیل کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے نواز شریف صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا بہت اچھا کیا کہ بھٹی صاحب نے بہت ساری وہ باتیں کی جس کا جواب دینا ضروری ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر اقربا پروری کی وجہ سے، یہاں پر اپنا کنٹرول رکھنے کی وجہ سے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا گیا. لوگ جلا وطن ہوئے، اسمبلیاں ٹوٹی، مقدمات بنے، احتساب سے لے کے منشیات اور منشیات سے لے کے غداری اور غداری سے لے کر کوئی اینٹی کرپشن تک کوئی محکمہ ایسا نہیں جن کو استعمال نہیں کیا جاتا رہا. توہین رسالت، توہین مذہب، غداری کے جو کارڈز تھے وہ بانٹے جاتے رہے. اس کے بعد اسحاق ڈار کا قصور کیا تھا؟ صرف اسحاق ڈار کا قصور یہ تھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح ان تمام معاملات میں الجھایا جائے اور کسی نہ کسی طرح اسے الجھانے کے بعد نواز شریف کو جھکایا جائے. کیا یہ اسحاق ڈار کا قصور تھا؟ ہاں. آپ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے کیا کیا ہے؟ 4 سال کی وہ حکومت جو اسحاق ڈار کے بھی خلاف تھی اور ہر قسم کے وسائل بھی تھے اور 1 پیج بھی تھا، اس کے باوجود 1 ٹکے کی ان کے خلاف کرپشن کا یا کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. ثابت کر دیتے، وہ نہ سینیٹر رہتے نہ وہ کوئی اور بنتے. اس کے بعد ثابت آج تک ہوا کچھ نہیں. کیا پاکستان میں وکٹمائز نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا پاکستان میں عدالتیں یہ نہیں لکھتی رہی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، وکٹمائز کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا سوال ہے آپ سے، میری ایک بار میں اگلے سوال پہ آ جاؤں. اگلا سوال کیا فرق لے کے آئیں گے ڈالر پہ دوسری چیز؟ ہاں جی وزیر خزانہ وہ اسی پہ آ جاؤں نا. وہ بڑا اہم سوال ہے. اب میں اس کا حوالہ کسی کے کام سے دے سکتا ہوں. 2013 میں یہی پاکستان جب میاں نواز شریف کے حوالے ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جلد بینک کرپٹ ہو جائے گا. وہی معیشت جو کہتے تھے بیٹھ جائے گی، وہی ڈالر کو جو کہ اس وقت 110 کے قریب چلا جا چکا تھا، کہتے تھے ڈالر بے قابو ہو جائے گا. 4 سال کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ اسحاق ڈار نے ڈالر کنٹرول رکھا. مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم ترین ہوئی. پاکستان میں سٹاک ایکسچینج سب سے عروج پہ تھی. پاکستان جو بینک کرپٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اس کا طلال بھائی بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں ایز وزیر خزانہ. بات سن لیں. ہاں جی یہ طے ہو گیا. میری ایک پہلے بات مکمل جناب بتائیں. نہیں 1 منٹ بات مکمل ہونے دیں. بتائیں. اس کے بعد یہ دیکھیں نا کارکردگی کا مقابلہ کرے. نمبر جو ہیں وہ بولتے ہیں بھئی مجھے اسحاق ڈار نہیں اچھا لگتا یا اچھا لگتا ہے، یہ مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی، چلے ٹھیک ہے. جو نمبرز ہیں ان کو کیسے جھٹلائیں گے؟ ڈالر کنٹرول رہا کہ نہیں رہا؟ سٹاک ایکسچینج اوپر گئی کہ نہیں؟ جی ڈی پی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے سرخاب کے پروں کو لگے ہوئے وزیر خزانہ بنا رہے ہیں. آخری لائن طلال بھائی یہ تو بتا دیں. آخری لائن 75 سال میں بھٹی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں. ہاں جی رکھیں. بھٹی صاحب بہت تحقیق کرتے. 75 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت بتا دے جس کے ہوتے ہوئے چینی، آٹا، گھی کی 1 روپے کا فرق نہیں آیا قیمت میں. اگر وہ نکالیں گے گوگل کریں یا وہ جو مرضی ڈار صاحب ہوں گے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. کی تھی وہ نواز شریف ڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پہ آ رہے ہیں، تصدیق کرتے ہیں آپ طلال بھائی؟ یہ تو بتا دیں یار مجھے، کوئی فائدہ تو ہوا کرے آپ کے آنے کا بھی. بھائی دیکھیں میری گزارش سنیں. میرے پاس ایسی دیکھیں نا، آپ ذرائع سے چیزیں چلا رہے ہیں، آپ کے ذرائع میرے سے بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ذرائع جو ہیں وہ میرے سے مضبوط ہے. الحمدللہ. اگر آپ چلا رہے میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک زمانے میں لیکن اس وقت پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے طلال بھائی، ایک زمانے میں چھوڑ دے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے ڈار صاحب سے. ایک زمانے میں یہ میرے پاس ذرائع ہے نا جو بڑے زبردست ذرائع ہیں، یہ علی نواز ایوان صاحب کے بھی ایکسیس میں تھے، لیکن بہرحال اپنی بات ہے. ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کے. کامران بھائی ایک جملہ ایک سیکنڈ پہلے میں بتا دوں، یہ جتنے بھی الزامات لگے بھائی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھٹی صاحب نے بولے ہوں گے یا جس نے بھی بولے ہوں گے، وہ الزامات ہیں، ابھی کچھ ثابت ابھی کچھ نہیں ہوا. بھٹی صاحب جلدی بتا دیں. علی بھائی کی طرف جانا ہے، بےتاب ہو رہا ہوں میں جانے کے لیے ان کی طرف. جی فرمائیں.
30 سیکنڈ میں بولے کیا کہنا ہے؟ نہیں بس ایک جملہ صرف میں طلال بھائی کے سے ایگری کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں کہ 75 سال میں ہمیں واحد یہ ملے ہیں وزیر خزانہ جنہوں نے تقدیر بدل دی. میں صرف ایک سوال ان کے لیے کرتا ہوں کہ 75 سال میں کوئی ایک وزیر خزانہ بتائیں جس کے جعلی اعداد و شمار پر IMF نے جرمانہ کیا ہو. وہ آپ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ اسحاق ڈار صاحب ہے. ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں. میں اس کا جواب دوں. پاکستان کی تاریخ کا ایک ہی پروگرام IMF کا کمپلیٹ ہوا ہے جس کے 10 ریویو تھے اور اس کے بعد IMF کی سربراہ نے کیا کہا وہ چلا دے. بھٹی صاحب کو اس کا جواب آ جائے گا. چلیں جی وہ تلاش کرتے ہیں.